Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you very much for joining. आज हम इश्क और मोमन अल्लामा इकबाल की शायरी से इश्क और मोमन को समझने के सिलसिले में ये हमारा दूसरा सेशन है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले सेशन में हमने बात की थी और उसमें ज़्यादा फोकस जो रहा था वो इश्क के ऊपर था। अभी हम शुरू कर रहे हैं उससे अगला हिस्सा। इस सेशन में ज़्यादा फोकस मर्द खुदा बंदा मोमिन मोमिन के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मस्जिद कुर्तबा को मुखातब करके अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील, तू भी जलीलो जमील। तेरा जलाल, योर मैजेस्टी, तेरा जमाल, योर ब्यूटी, मर्द खुदा की दलील, personify the graces of the man of faith. वो भी जलीलो जमील, तू भी जलीलो जमील। You are beautiful and majestic. He too is beautiful and majestic. दलील means सबूत, जलीलो जमील दबदबे वाला खूबसूरत। मस्जिद कुर्तबा से मुखातब होकर अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि तुझ में भी वही जमाल व जलाल मौजूद है जो माबूद हकीकी के नज़दीक एक पसंदीदा, नडर, बेबाक और सालक शख्स में पाया जाता है। चुनाचे जिस तरह वो शान व शौकत वाला और साहिब हुस्न जमाल होता है, तेरे पैकर में भी यही खुसूसियात मौजूद है। तेरी बिना पायदार तेरे सुतूं बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नखील। ए मस्जिद कुर्तबा, तेरी बुनियादें मुस्तहकम हैं और तेरे सुतूनों का भी कोई शुमार नहीं। ये सुतून इस तरह से इस्तादा हैं जैसे कि सहराए शाम में खजूरों के दरख्त खड़े हों। अगर आप मस्जिद कुर्तबा को सर्च करें और उसके इनसाइड पिलर्स को देखें तो आपको लगेगा जैसे खजूरों का झुंड, जैसे खजूरों का बाग है। शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नखील। तेरे दरो पाम पर वादिये एमन का नूर, वादी एमन वो जगह है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया। हाय 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 हाय। वादी एमन, दामने को जहां मूसा ने अल्लाह ताला का जलवा देखा। तेरे दरो बाम पर वादिये एमन का नूर, तेरा मीनारे बुलंद जलवा गहे जिब्राइल। यूं लगता है कि तेरे दरवाजों और छतों पर वादी सीना में जो नूर चमका था, यहां भी वो अपना जलवा दिखा रहा है
اور تیرا وہ بلند و بالا مینار جو اذان کے لیے وقف تھا، اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سایہ فگن ہیں، جلوہ گہ جبرائیل۔ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، مسلمان نہیں ختم ہو سکتا، مسلمان کو ختم نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں؟ اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں، ملت اسلامیہ کتنے ہی مراحل سے گزرے، اسے کوئی طوفان فنا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے جانثاروں نے تو اپنی اذانوں کے ذریعے ان رازوں کو بے نقاب کر دیا تھا جن کا تعلق حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبروں سے تھا۔ اپنی اذانوں کے ذریعے ان رازوں کو بے نقاب کر دیا تھا جن کا تعلق حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبروں سے تھا۔ Now keep this in mind. This poem was written in 1934 or 35, after 1930. اب وہ بڑا مشکل دور تھا ملت اسلامیہ کے اوپر۔ اس وقت علامہ اقبال کہتے ہیں، دیکھیں جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کیا بات ہے۔ اس وقت علامہ اقبال کو نظر آ رہا تھا، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل۔ مرد مسلمان کی بات ہو رہی ہے، مرد مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور، بے حدود حد کے بغیر، افق بے ثغور آسمان کا کنارہ، بے حساب وسعت، موج لہر، دجلہ و دنیوب و نیل، یہ 3 دریاؤں کے نام ہیں۔ دریائے دجلہ عراق میں ہے، دریائے نیل مصر میں ہے، اور دریائے دنیوب یہ یورپ میں ہے۔ دریائے دنیوب غالباً آسٹریا سے ہوتا ہوا آتا ہے، اور یہ ترکی کے ساتھ آ کے، ترکی کے پیچھے جو بلیک سی ہے، کالا سمندر، اس میں گرتا ہے یہ دریا۔ علامہ فرماتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں اپنے عہد اقتدار میں اپنی زیر نگین سلطنت کو جو وسعت دی، اس کی حدود کا تعین مشکل ہے، حتیٰ کہ اس کا افق بھی اس نوع کی حد بندیوں سے آزاد ہے، اور دجلہ، ڈینیوب اور نیل جیسے دریا تو اس کے سمندر کی لہریں ہیں۔ اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، بندہ مومن، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل۔ عہد کہن پرانا زمانہ، پیام رحیل چلنے کا پیام۔ یہ ملت اسلامیہ کے جالے ہی تھے جنہوں نے نامساعد حالات کے پیش نظر عہد کو کوچ کرنے کا عملی پیغام دیا۔ اس عہد کے حوالے سے مسلمانوں کی عظمت و کارکردگی کے فسانے زبان زد خلق ہیں۔
नामसाइद हालात के पेश नज़र अहद को कूच करने का अमली पैगाम दिया। इस अहद के हवाले से मुसलमानों की अज़मत और कारकर्दगी के फसाने ज़ुबान ज़द खल्क हैं। इसके बाद अल्लामा फरमाते हैं साकी अरबाब ज़ौक़ फारस मैदान शौक बादा है उसका रहीक तेग है उसकी असील। मुसलमानों ने बादा शराब रहीक खालस तेग तलवार असील असल लोहे की। मुसलमानों ने हमेशा अहले ज़ौक़ की रहनुमाई की और बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ उन्हें मंजिल आशना किया। इनके कौल फ़ेल में किसी किस्म के तज़ाद की गुंजाइश न थी, बल्कि तलवार की मानद इनके लहजे में भी काट थी। मर्द सिपाही है वो उसकी ज़रा लाएला साया शमशीर में उसकी पनाह लाएला साया शमशीर में उसकी पनाह लाएला। मर्द सिपाही है वो उसकी ज़रा क्या होती है? ज़रा होती है वो लिबास जो आपको हमले से बचाता है। ज़रा 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 बांध ली, ज़रा बख्तर। साया शमशीर में उसकी पनाह लाएला। अपने अज़्म अमल के सबब मुसलमान ऐसे जानिसार मर्द मैदान हैं जिनका जंगी साजो सामान भी कलमा तौहीद से इबारत है, और जब दुश्मनों के लश्कर इनके मुकाबल तलवार उठाते हैं तो यही कलमा तौहीद उनकी सपर बन जाता है। मुराद ये है कि सच्चा मुसलमान ख्वाह अमन हो या हालत जंग, वो कलमा तौहीद को ही अपना कुल ईमान तसव्वुर करते हैं। After this, Allama Iqbal says, तुझसे हुआ आशिकार बंदा ए मोमिन का राज, उसके दिनों की तपश उसकी शबों का गुदाज। ए मस्जिद कुर्तबा तेरी नादर रोजगार तामीर और इसकी हैयत और अजमत उन खासाने खुदा की सलाहियतों और जज्बा ईमानी का इजहार भी होता है। जज्बा ईमानी का इजहार भी होता जो तेरी तामीर और तकमील का सबब बने। ए मस्जिद कुर्तबा तेरी नादर रोजगार तामीर और इसकी हैयत और अजमत उन खासाने खुदा की सलाहियतों और जज्बा ईमानी का इजहार भी होता है जो तेरी तामीर और तकमील का सबब बने। इस मंसूबे में उनकी शब रोज की मेहनत शाका और इस लगन के अमल का दखल इस लगन के अमल इस लगन का अमल दखल मौजूद है। उसका मुकाम बुलंद उसका ख्याल अजीम उसका सुरूर उसका शौक उसका नियाज उसका नाज। नियाज आजिजी, नाज फखर। तेरी अजमत से इन्हीं साहिब ईमान और यकीन के बुलंद मरातब का अंदाज़ा भी होता है और पता चलता है कि इनके ख्यालात कितने बुलंद थे। मजीद ये कि तेरे वजूद से इस अमर का भी पता चलता है कि मुतलका अफराद में ज़ौक़ व शौक़ की पाकीज़गी और लताफ़त का मयार क्या था। वो तेरे वसी सहन में सजदा न्याज के मुतमन्नी भी थे, और इस न्याज मंदी में न्याज की शान भी मौजूद थी। हाथ है अल्लाह का बंदा ए मोमिन का हाथ,
غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کار آفرین کام کرنے والا، غالب و کار آفرین کام کرنے والا، وسیع کرنے والا. کار کشا کار ساز، کار کشا وسیع کرنے والا، کار ساز بگڑے کام بنانے والا. اے مسجد قرطبہ، یہی وہ صاحب ایمان و یقین لوگ تھے جو رضائے خدا کے بغیر اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرتے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس عمل کے عوض کہ ان کی مرضی بھی رضائے خدا میں ڈھل جاتی ہے، ان کا کوئی عمل ذاتی اغراض سے وابستہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ خدا عز و جل نے ان میں وہ صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں جن کے سبب وہ اپنے حریفوں پر غالب ہو جاتے ہیں، حاجت مندوں کی مشکلات کو رفع کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حسن عمل کی راہ دکھاتے ہیں. بے شک ایسے ہی لوگ تھے جن کے ذہنوں میں تیری تعمیر کا جذبہ پیدا ہوا اور انتہائی جد و جہد اور اپنی قوت عمل سے انہوں نے اس جذبے کو عملی جامہ پہنایا. خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. نوری نہاد فرشتوں کی عادتوں والا، بندہ مولا صفات اللہ جیسی صفات کا مالک. مذکورہ قسم کے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کی تخلیق ہر چند کے مٹی سے ہوئی ہے، لیکن ان میں فرشتوں کے اوصاف در آئے ہیں اور ان کے دل نور خدا سے تابندہ رہتے ہیں. ان کے اندر اپنے آقا و مولا کی سی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جن کے سبب ان کے دل دونوں جہانوں کی نعمتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ذات باری تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا اور کسی کے بارے میں نہیں سوچتے. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. قلیل تھوڑی، جلیل بلند. ایسے صاحب ایمان لوگوں کے دلوں میں دنیاوی خواہشات کے لیے کم سے کم گنجائش ہوتی ہے، جبکہ ان کے مقاصد بہت بلند ہوتے ہیں. وہ اپنی ذات کی بجائے دوسروں کی بہتری کے لیے عملی اقدام کرتے ہیں. دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ انتہائی محبت والا اور نرم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہرن کی خوبصورت اور روایتی طور پر دل فریب آنکھوں میں ایک دل نواز چمک ہوتی ہے، اسی طرح ان کی نگاہوں میں بھی یہی کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے. نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. نرم دم گفتگو باتیں کرتے وقت نرم لہجہ، گرم دم جستجو تلاش و جستجو میں سرگرم. یہ صاحب ایمان و یقین جب کسی سے مکالمہ کرتے ہیں تو ان کا لہجہ انتہائی نرم. یہ صاحب ایمان و یقین جب کسی سے مکالمہ کرتے ہیں تو ان کا لہجہ انتہائی نرم اور شفقت و محبت کا مظہر ہوتا ہے، جبکہ تلاش حق میں انتہائی طور پر سرگرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہی نہیں، کوئی میدان جنگ ہو یا نجی محفل، ہر دو مقامات پر وہ پاک دلی اور پاک طینتی سے کام لیتے ہیں. نکتہ پر کار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز.
نقطۂ پرکار حق خدا کی پرکار کا مرکز، پرکار جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، وہ ایک سینٹرل جو پلیس ہوتی ہے وہ مرکز ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اہل ایمان کے نزدیک خدائے برتر کا وجود ہی مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ اقبال کے نزدیک اہل ایمان کے نزدیک خدائے برتر کا وجود ہی مرکزی حیثیت کا حامل ہوتا ہے، یعنی ذات باری کا عرفان ہی سب کچھ ہے۔ اس کے برعکس یہ جو عالم رنگ و بو ہے وہ وہم، سحر اور ناپائیداری کا مظہر ہے۔ مراد یہ ہے کہ صاحب ایمان لوگوں کا خدا کی ذات پر یقین ہی پائیداری کی علامت ہے۔ وہ کیا 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 اگلا شعر، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ عقل کی منزل ہے وہ، کون عقل کی منزل ہے؟ یہی صاحب ایمان لوگ فی الواقع عقل سلیم کا سرچشمہ ہیں، اور عشق حقیقی کا حامل بھی انہی کا جذبہ ہے۔ چنانچہ کائنات میں جو رونق اور چہل پہل نظر آتی ہے فی الواقع انہی کے دم سے ہے۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ آپ کے وقت کا اور حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔